اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قریشی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. آپ دیکھتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن اور پروگرام بزم عقیدت. میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. اپنے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 28ویں روزے کی ہم انشاءاللہ سحری کریں گے اور عشرہ چل رہا ہے جہنم سے نجات کا، اور دعا یہی کریں گے کہ اللہ پاک ان خوش نصیبوں میں ہمارا بھی نام شمار کر دے جنہیں یہ منظوری مل گئی ہے جہنم سے آزادی کی. اور کل بہت زبردست پروگرام انعقاد ہوا ایکسپو سینٹر کے اندر. میٹرو ون اور میٹرو ون کی جو آنر ہیں جناب عامر مقصود صاحب، آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب، آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ہمارے جو نیوز ڈائریکٹر ہیں جناب بلند اقبال صاحب، آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں بہت خوبصورت محفل کے انعقاد پر. اللہ پاک اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائیں. آج بھی ہمارے ساتھ بہت خوبصورت پینل ہے ہمیشہ کی طرح، اور بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، اور آپ ایک خانوادے سے وابستہ ہیں، روحانی شخصیت ہیں، اور میری خوش نصیبی کہ آپ میرے پروگرام میں آئے. جناب صاحبزادہ مکرم علی خان صاحب، السلام علیکم. اشرفی، کیسے ہیں حضرت؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ طبیعت ٹھیک ہے؟ میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں آپ کو رمضان المبارک، کیونکہ اب تو ہم سے جدا ہو رہا ہے، اور آپ میری ٹرانسمیشن میں آئے. میں آپ کا بہت مشکور کہ آپ نے ہمیں عزت بخشی. ایک اور معروف نعت خواں، بہت خوبصورت انداز میں آپ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں، اور ذوالفقار بھائی کے آپ چھوٹے بھائی ہیں، ان کو مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ سماعت کرتے ہیں. بھائی عدنان علی حسینی، السلام علیکم. کیسے عدنان میں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں بزم عقیدت میں. اور ایک اور معروف نعت خواں، اور ہمارے چکوال سے آئے ہیں یہ ہمارے نعت خواں، اور بہت خوبصورت انداز میں یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں جناب آغا داؤد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آغا کاظم. آغا کاظم بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. آغا کاظم میں سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ پرچی نہیں ہوتی میرے پاس. ہاں، جو مجھے یاد ہوتا ہے میں کہہ دیتا ہوں، ورنہ میں نعت خواں سے یا وہ شخصیت سے خود پوچھ لیتا ہوں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. مالک کریم. کب آئے ماشاءاللہ کراچی؟ آج تقریباً 3 دن ہو گئے. میری کل لائیو اور پرسوں لائیو ٹرانسمیشن تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں میٹرو ون کی لائیو ٹرانسمیشن. ماشاءاللہ. میں پوری آپ کی ٹیم کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے مجھے یہاں پہ حاضری کا موقع دیا. بہت شکریہ آپ کا. ایک اور معروف نعت خواں، اور آپ بھی بہت خوبصورت انداز میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں جناب فیصل قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں. حضرت میں چاہتا ہوں کہ ہدیہ ہم حمد باری تعالیٰ ہم پیش کریں بارگاہ رب العزت میں، اور پروگرام کا آغاز کریں. تو بسم اللہ. بہت خوبصورت اپنا لکھا ہوا کلام. جی حضرت مائک لیں. آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر. تو خالق مطلق ہے، جلوہ ہے عیاں تیرا. تو خالق مطلق ہے، جلوہ ہے عیاں تیرا. ہر دور میں ہر دل پر، ہر دور میں ہر دل پر سکہ ہے رواں تیرا. اللہ اللہ اللہ
جلوہ ہے عیاں تیرا۔ اور خوبصورت مصرع آپ کی سماعتوں کی نظر کہ گلشن میں ہر ایک طائب ہے زمزم خاں تیرا، گلشن میں ہر ایک طائب ہے زمزم خاں تیرا، محتاج کرم کا ہے محتاج کرم کا ہے ہر پیر جوان تیرا، اللہ 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 المالك القدوس السلام، اللہ 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 اللہ۔ گلشن ہو کے صحرا ہو، خشکی کے سمندر ہو، گلشن ہو کے صحرا ہو، خشکی کے سمندر ہو، موجود ہے تو ہر جا اللہ، موجود ہے تو ہر جا، ہر نقش نشان تیرا، اللہ اللہ اللہ۔ تو خالق مطلق ہے اور جلوہ ہے عیاں تیرا۔ اور ایک بہت خوبصورت پنجابی ربائی جناب خالد حسنین اللہ رحمہ مالک پروٹ کروت ان کے درجات بلند فرمائے، وہ پڑھتے تھے کہ بندہ کون کسے نو کے دے سکدے، او تاں صرف دعا کر سکدے، تے ہووے سجن تے سجن دے روپ اندر، تے ساری عمر وفا کر سکدے، جے منگنا سونے رب تو منگ تے جڑا اصل عطا کر سکدے، او جڑا کھوچو کڈ کے یوسف نو سارے مصر دا شاہ کر سکدے، اللہ 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 اللہ۔ تو خالق مطلق ہے، جلوہ ہے عیاں تیرا۔ ماشاءاللہ کاظم عباس داؤد صاحب نے بہت خوبصورت حمد کا نذرانہ پیش کیا، ماشاءاللہ بہت زبردست۔ اللہ پاک آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، اور اس حمد کے صدقے اللہ پاک ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کے درجہ عطا فرمائے۔ میرے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ جناب مکرم سید مکرم علی اشرفی صاحب۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی۔ رمضان کیسے گزارا حضرت؟ ماشاءاللہ رمضان مبارک اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ
ہمیں برکتیں اور رحمتیں دیتا ہوا ہم سے الحمدللہ رخصت ہو گزر رہے ہیں۔ رخصت ہو گیا۔ 20 رمضان مبارک تو الحمدللہ میں خود تراویح سناتا ہوں۔ جی جی حضرت ماشاء اللہ۔ 21ویں شب کو ختم قرآن ہوا، ہاں تو وہ آپ کو پتہ ہے جو حفاظ کرام جو تراویح سنا رہے ہوتے ہیں تو جی ان کے لیے تو رمضان اسی قرآن کی برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ گزرتا ہے۔ تو یہ ماہ مبارک اسی طرح گزرا، پھر آخری عشرے میں شبینے دیگر جو ہمارے درگاہ اشرفیہ میں مختلف پروگرامات رمضان کے حوالے سے چلتے ماشاء ہیں، اللہ تو ماشاء اللہ۔ الحمدللہ وہ انہی مبارک اور رحمتوں والی ساعتوں میں ہاں چل رہے ہیں، کیونکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کی راتیں بھی برکتوں والی ہیں، واہ دن واہ۔ بھی برکتوں والے ہیں۔ واہ واہ کیا بات ہے۔ اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا جی۔ کہ دیکھو بھئی سخی جو ہیں وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ہاں ہاں ایک سخی وہ ہے جو گھر بلا کر دیتا ہے واہ کہ واہ۔ بھئی تم گھر آنا تو میں تمہیں کچھ عطا کروں گا۔ ہاں، ایک وہ ہے جو خود گھر پر آ کر خاموشی سے دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا بیت اللہ بھی سخی ہے، رمضان بھی سخی ہے، ہاں ہاں لیکن بیت اللہ وہ سخی ہے جو گھر بلا کر دیتا ہے، واہ اور واہ رمضان وہ سخی ہے جو گھر میں آ کر برکتیں رہتی ہیں۔ واہ 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 حضرت کیا بات، سبحان تو اللہ۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے ماشاء کہ اللہ، جس کی ماشاء رحمتیں برکتیں الحمدللہ ہم مسلمانوں کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہی ہیں۔ حضرت میں آپ کے خانوادے پہ تو بات کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ آج جی کی جو محفل ہے وہ خصوصی آپ کے خانوادے پر ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ رمضان کی جو ایک دو دن جو رہ گئے ہیں یہ ہمیں کس طرح گزارنے چاہیے؟ دیکھیے جتنے بھی مبارک راتیں ہیں، مبارک مہینے ہیں، ہمیں سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ ان کی عظمت اور بلندی کو اپنی نظر میں رکھیں کہ یہ ماہ مبارک کس سے تعلق رکھتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان ایسا مہینہ ہے برکتوں والا اور اللہ کا مہینہ کہ جس میں قرآن بھی نازل ہوا، اللہ اکبر، رحمتیں بھی نازل ہوئیں، اللہ برکتیں بھی نازل ہوئیں، اور پھر یہ ماہ مبارک ایسی عظیم المرتبہ شخصیات سے تعلق رکھتا ہے کہ ان کا فیضان بھی اس ماہ مبارک کے اندر موجود ہے۔ واہ واہ۔ ایسی برکتیں رحمتیں ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ان تمام جو عظمتیں ہیں ماہ مبارک کی، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ماہ مبارک کو گزاریں۔ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے اس کا تقدس پامال ہو۔ رمضان رحمتیں برکتیں لے کر ہمارے پاس آ گیا، ہمیں اس کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑی، کہ نہ کوئی شہر بدلنے کی ضرورت پڑی، نہ کوئی جگہ، جہاں تھے وہیں اللہ نے یہ رحمتیں برکتیں نازل فرما دی۔ واہ واہ واہ۔ تو اب یہ چاہیے کہ ہم جس طرح اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کو پابندی کے ساتھ عمل کرتے ہیں، اسی طرح رمضان کے علاوہ بھی کریں۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیے افطار کے وقت اللہ رب العالمین کی رضا کا ایک عجیب منظر نظر آتا ہے۔ سامنے طرح طرح کی کھانے رکھے ہیں، پانی بھی ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن کھا کیوں نہیں رہے؟ اللہ کی رضا نہیں۔ حلال چیزیں ہیں، ایسی نہیں ہے کوئی چیز حلال نہ ہو، سب چیزیں حلال ہیں، لیکن کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا، 1 منٹ پہلے بھی نہیں کھا رہے۔ پھر کوئی کہے چلو بھی 1 منٹ پہلے کھا لو، 1 سیکنڈ پہلے کھا لو، نہیں، کیوں؟ اگر کھا لیا تو پورے دن کی محنت بیکار ہو گئی، بیکار جی۔ روزہ تمہارا ختم ہو گیا۔ کیوں نہیں کھا رہے؟ کہ اللہ کی رضا نہیں۔ تو بزرگوں نے فرمایا جس طرح حلال چیزوں کے لیے تم رک جاتے ہو اس لیے کہ اس کی رضا نہیں، تو اسی طرح حرام چیزوں کے لیے بھی رک جاؤ کہ اس کی رضا نہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ یہ ہماری پریکٹس کے لیے آیا ہے یہ ماہ مبارک۔ تو اب جتنے دن جو گزر چکے ہیں اور اب جو 2-3 دن رہ گئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اگر اب تک بھی ہم نے اس ماہ مبارک کی فیض و برکات کو حاصل نہیں کیا تو آخری ایک شب قدر رہ گئی ہے 29ویں شب کی، اور یہ چند دن اور راتیں رہ گئی ہیں، اور یہ نہ سمجھے کہ صرف راتیں ہی برکت والی، دن بھی سرکار نے فرمایا برکت والی، واہ 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 کہ صدقات و خیرات کرے، فرمایا 1 کے بدلے اللہ رب العالمین 20 اس کی طرف دوبارہ لوٹا دیتے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہر اجر کا ثواب دگنا ہے، سبحان اللہ۔ اور قرآن کہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہے اس چیز میں اضافہ فرماتا ہے، تمہیں اس کی رحمت کا ادراک نہیں۔ وہ بڑا کریم رب ہے، کرم فرمانے والا۔ ماشاء اللہ، مکرم اشرف صاحب نے بہت خوبصورت فضائل رمضان بیان کیا، اور ماشاء اللہ حضرت سے پہلی بار ملاقات، لیکن آپ کا انداز ماشاء اللہ بہت خوبصورت۔ جزاک اللہ۔ اور میں چاہوں گا کہ سرکار کی بارگاہ میں ہم ہدیہ نعت پیش کریں، کیونکہ ثنا مصطفیٰ کی جدھر ہو رہی ہے وہیں رحمتوں کی نظر ہو رہی ہے۔ مدینے جو پہنچوں تو آنکھوں سے دیکھوں کہ مدینے میں کیسی سحر ہو رہی ہے۔ اور میں چاہوں گا کہ بھائی عدنان علی حسینی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں۔
السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خالد محمود نقشبندی صاحب کا خوبصورت کلام. کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. ہمارے ڈائریکٹر جناب دل صاحب کہہ رہے تھے کہ یار عدنان بھائی نے ٹوپی بھی بالکل ذوالفقار بھائی جیسی پہنی ہے. تو میں نے کہا پتہ نہیں کہاں دیکھ لی. ہاں تو میں نے کہا پتہ نہیں کہاں دیکھی انہوں نے. تو مجھے کہا پیچھے دیکھیں اسٹینڈی، اس میں بھائی نے جو ٹوپی پہنی ہے وہی ٹوپی عدنان بھائی نے پہنی ہے. تو ماشاءاللہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے پھر ملاقات.
ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن پروگرام بزم عقیدت. میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. بہت خوبصورت محفل ہم نے سجائی ہوئی ہے اور ہمارے نعت خواں حضرات بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ پیش کر رہے ہیں. میں جناب قاسم عباس داؤد صاحب سے کہوں گا کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک خوبصورت ہدیہ پیش کریں اور میں چاہوں گا کہ وہ نعت پڑھیں جو آپ کے استاد محترم جناب سید خالد حسن خالد نے پڑھی ہو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا رسول رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. خوبصورت کلام حسن کی جان ہو گیا ہوگا خود ہی مان ہو گیا ہوگا خود ہی مان ہو گیا ہوگا اور جب بنا ہوگا وہ قدِ موزوں تو سایہ قربان ہو گیا ہوگا. رخ مصطفیٰ کو دیکھا رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا. رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا. یہ کرم ہے مصطفیٰ کا یہ کرم ہے مصطفیٰ کا کہ شب غم نے ڈھلنا سیکھا. رخ مصطفیٰ کو دیکھا کہ یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ فلک تھما ہوا تھا. یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ فلک تھما ہوا تھا. چلے جب میرے محمد چلے جب میرے محمد تو جہان چلنا سیکھا. رخ مصطفیٰ کو دیکھا کہ بڑا خوش نصیب ہوں میں بڑا خوش نصیب ہوں میں
میری خوش نصیبی دیکھو بڑا خوش نصیب ہوں میں بڑا خوش نصیب ہوں میں میری خوش نصیبی دیکھو کہ بڑی کم سنی سے میں نے بڑی کم سنی سے میں نے ہے یہ نعت پڑھنا سیکھا رخ مصطفیٰ کو دیکھا ماشاءاللہ جناب کاظم صاحب بہت خوبصورت ہدیہ نعت پیش کیا آپ نے. رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا. اور ہم نے سنی تھی ذوالفقار بھائی سے بہت سنی, بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پڑھی بھائی نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت نازیں پڑھی, آپ نے بھی بہت خوبصورت نازیں پڑھی. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید مکرم اشرف الجیلانی صاحب. حضرت نعت شریف سن کر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی روحانی غذا ہم نے کھا لی ہے. جی بالکل. حضرت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم روح کی ایک بہترین غذا ہے. واہ واہ. کہ بزرگوں نے فرمایا, ویسے یہ ماہ مبارک فرمایا روحانیت کا موسم بہار ہے. جی جی واہ کہ جتنی اپنی روحانیت کو بڑھانا چاہتے ہیں مومنین کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک میں اس چیز کی طرف توجہ دیں. ماشاءاللہ. اس لیے کہ آج معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم جسمانی غذا پر تو توجہ دیتے ہیں, روحانی غذا پر توجہ نہیں دیتے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جس طرح اگر آپ جسم کو غذا نہ دیں تو جسم بیکار ہو جاتا ہے. ہاتھ پیر کو چلانے کی صلاحیت, جیسے روزے میں حالت ہو رہی ہوتی ہے کہ صبح سے شام تک کچھ کھایا نہیں, تو چلنے پھرنے میں بھی اکثر لوگوں کو دشواری ہو رہی ہوتی ہے. پھر جو جتنا بوڑھا ہے اسے ویسی ہی دشواری ہے. تو جس طرح جسم غذا کو کھا کر تر و تازہ ہوتا ہے, اسی طرح روح نعت مبارک سے تر و تازہ ہوتی ہے. واہ 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 واہ. درود پڑھنے سے تر و تازہ ہوتی ہے, قرآن کی تلاوت سے تر و تازہ ہوتی ہے, اللہ اللہ کرنے سے تر و تازہ ہوتی ہے, ذکر اللہ کرنے سے تر و تازہ ہوتی ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو دل ہے نا, فرمایا اس پر زنگ لگ جاتا ہے. قرآن میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, کہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا انہی کے اعمال کی وجہ سے. تو دل پر جب زنگ لگ جائے تو کس سے صفائی ہو, کس چیز سے؟ فرمایا درود پاک کی کثرت سے, اللہ اکبر. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے سے. اور دوسری ایک بڑی گہری بات, زبان اور دل ان دونوں کا آپس میں ایک بڑا گہرا تعلق ہے. واہ 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 واہ. زبان فحش گوئی کرتی ہے, سیاہ دل ہوتا ہے. زبان سے مخرف الاخلاق الفاظ نکلتے ہیں, سیاہ دل ہوتا ہے. زبان سے غلط باتیں ہوتی ہیں, سیاہ دل ہوتا ہے. اور زبان سے نعت نبی پڑھی جاتی ہے, روشن دل ہوتا ہے. واہ 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 واہ. زبان سے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے, روشن دل ہوتا ہے. زبان سے لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگائی جاتی ہیں, روشن دل ہوتا ہے. پھر میرے آقا جان کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث مبارکہ, سرکار نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ. ہر شے کے صاف کرنے کا کوئی نہ کوئی آلہ موجود ہے, اور دل کو صاف کرنے کا آلہ ذکر اللہ ہے. واہ واہ. کہ جتنا ذکر کیا جائے اتنا ہی دل صاف ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو رسول کا ذکر کرنا تو یہ تو حضور کا بھی ذکر ہے اور اس رسول کو بنانے والے کا بھی ذکر ہے. حضرت ہے نا کہ وارفانہ لک ذکر کہ محبوب نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا, آپ نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعریف کی جائے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف ہم حضور ہی کی تعریف کر رہے ہیں, سرکار کی بھی تعریف ہے اور ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی بھی تعریف. واہ واہ سبحان اللہ, بہت خوبصورت. اچھا حضرت میں چاہوں گا کہ آپ اپنے خانوادے کا تعارف کروائیں, آپ ماشاءاللہ بڑے گھرانے سے ہیں. ہمارے خانوادہ اشرفیہ کا تعلق جس عظیم المرتبہ شخصیت سے ہے وہ تارک السلطنت محبوب یزدانی حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات والا صفات ہے. واہ واہ. تاریخ میں آیا کہ سن 700 ہجری کے وسط اور اوائل اور آخر میں شہر سمنان
جو ایران موجودہ ایران کے اندر اب بھی واقع ہے. اچھا تھا. تو وہاں پر سادات حسنی کی سلطنت تھی جسے سلطنت نور بخشیہ کہا جاتا تھا. تو حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی جو سلسلہ اشرفیہ کے بانی ہیں اس خانوادے کے بھی، تو ان کے والد محترم سلطان ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سلطنت کے بادشاہ تھے. سادات گھرانے کے سلطنت تھی، سلطنت نور بخشیہ، اور آپ اس کے بادشاہ تھے. سید ابراہیم سلطان ان کا نام. کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی. ظاہر ہے جب کوئی سلطان ہوتا ہے تو اسے خواہش ہوتی ہے کہ میری کوئی اولاد ہو، میرا کوئی ولی عہد ہو، کوئی جانشین ہو جو میرے بعد پھر اسی طرح عدل و انصاف کے ساتھ رعایا کے ساتھ سلوک کرے اور اس سلطنت کو چلائے. بیٹیاں ہوئیں لیکن بیٹے کی ولادت نہیں ہوئی. روزانہ خواہش تھی، اللہ کی بارگاہ میں تہجد کے وقت اٹھتے دعا کرتے. آپ فرماتے ہیں تاریخ میں آیا کہ ایک دن آپ اپنے تخت کے پاس ہی بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے تہجد کے وقت. اسی شہر سمنان کے ایک جلیل القدر بزرگ اور مجذوب بزرگ حضرت سید ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی، ان کا نام بھی ابراہیم تھا، اچانک سلطان کے کمرے میں داخل ہو گئے. اللہ اکبر. اب سلطان کے کمرے میں اچانک داخل ہو جانا یہ بڑے عجیب بات تھی کہ بھئی اتنی سیکورٹی میں، اتنے محافظین میں، اور کہاں کہ محل میں گھسنا اور محل میں گھس کر اور پھر سلطان کے کمرے تک آ جانا. لیکن سلطان جانتے تھے یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ اللہ کے ولی ہیں. اللہ اکبر. اللہ. آپ کھڑے ہوئے ان کا استقبال کیا اور لا کر اپنے تخت پر انہیں بٹھایا اور ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو واہ واہ کہ بتا دیا کہ اصل جو سلطنت ہے وہ انہی لوگوں کی ہے. واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ جن کی سلطنت لوگوں کے سروں پر نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں پر ہے. اللہ اکبر. ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے. تو حضرت سید ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سلطان ابراہیم کیا چاہتا ہے؟ حضور میں کیا گزارش کروں، آپ کو سب روشن ہے، آپ جانتے ہیں. فرمایا اچھا بیٹا چاہتا ہے، جا تجھے بیٹا عطا کر. یہ کہا اور پھر اٹھ کر دوبارہ چلنا. ایک بشارت دینے کے لیے آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے دینے والی ذات اس کی ہے. بے شک. خالق حقیقی وہی ہے، مالک حقیقی وہی ہے، رازق حقیقی وہی ہے، عطا فرمانے والا وہی ہے، لیکن دیتا ہے تو ولیوں کے وسیلے سے دیتا ہے. واہ واہ. سبحان اللہ. نبیوں کے وسیلے سے، اپنے مقربین کے وسیلے سے. تو یہ فرمایا اور اٹھ کر چلنے لگے. سلطان ابراہیم ہاتھ باندھ کر پیچھے تک کہ میں باہر تک حضرت کو چھوڑ کر آؤں. آپ آگے چلے، پھر مڑ کر دیکھا. فرمایا اب کیا چاہتا ہے؟ ایک دے تو دیا، جا تجھے 2 بیٹوں کی بشارت. 2 بیٹوں کی بشارت دے کر آپ رخصت ہو گئے. 712 ہجری میں حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کی ولادت ہوئی. سبحان اللہ. اور آپ کی ولادت سے قبل حضرت سلطان سید ابراہیم نور بخشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی. سبحان اللہ. اور آپ نے فرمایا بیٹا ابراہیم عنقریب اللہ تمہیں ایک فرزند عطا فرمائے گا، اس کا نام سید اشرف رکھنا. واہ واہ واہ. ہمارے یہاں بچے پیدا ہوں تو ہم ان کے نام خود تجویز کریں کہ کسی ولی سے، کسی بزرگ سے، اپنے کسی مسجد کے امام صاحب سے یا پیر و مرشد سے پوچھیں ان کی کیفیت کیا ہے کہ ولادت سے پہلے ہی سرکار نے جن کے نام کو منتخب فرما دی. کیا بات ہے. حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر نام بھی سرکار نے 2 جہاں رکھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رکھا، اور حضور کی اولاد میں سے بھی ہیں، حسنی سادات میں سے. تو نام مبارک رکھ دیا گیا. 8 سال یا 9 سال کی عمر میں، بلکہ بعد نے لکھا کہ 7 سال کی کم سنی میں آپ نے حفظ قرآن کیا اور 7 قرات کے ساتھ قاری قرآن ہو گئے. اللہ اکبر. 7 قرات کے ساتھ. اور جب 10 سال کی عمر کو پہنچے تو اس وقت کے جتنے بھی تمام جو علوم تھے، علوم متداولہ جو اس وقت چل رہے تھے، تفسیر ہو، فقہ ہو، منطق ہو، فلسفہ ہو، ان تمام پر آپ نے اس کم عمری میں جو ہے وہ عبور حاصل کر. ظاہر ہے جب اللہ رب العالمین کسی کو کوئی مقام، کوئی منصب عطا فرماتا ہے تو صلاحیتیں پہلے ہی اس کے اندر پیدا فرماتی کہ اتنی کم عمری کے اندر آپ نے ان تمام چیزوں پر عبور حاصل کیا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا ایک لقب مبارک جیسے میں نے ابھی بیان کیا تارک السلطنت، جب آپ کی عمر 15 سال کو پہنچی تو والد محترم کا سایہ سر پر سے ہٹ گیا، ان کا وصال ہو گئے. تو آپ تخت سمنان پر رونق افروز ہوئے. اب 15 سال کی کم عمری میں سمنان کے تخت پر بیٹھ گئے. لوگ پریشان کہ ایک بچہ کیسے چلائے گا.
آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، میری رگوں میں علی شیر خدا کا خون دوڑا، اللہ اکبر، شہدائے کربلا کا خون ہے، تم مت گھبراؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ صحیح چلتا رہے۔ ماشاءاللہ 10 سال تک آپ نے سلطنت فرمائی اور پھر سلطنت کو ٹھکرا کر فقیری کو اختیار کی۔ اللہ اکبر، اللہ نے پہلے سروں پر حکومت عطا فرمائی، آج دلوں پر حکومت عطا فرمائی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ 700 ہجری میں ولادت ہوئی اور آج کی ہجری آپ لگا لیجئے 1400 سال کا جو عرصہ جو لگائیں تو اس وقت تقریباً جو ہے وہ آپ کے وصال مبارک کو بھی 700 سال گزر چکے، واہ واہ، لیکن نام مبارک آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے۔ کیا بات ہے، سلطنت کو ٹھکرا دیا ہے، فقیری میں آ گئے، فقیری اختیار کی۔ آپ نے تعارف پیش کیا سلسلہ اشرفیہ الغیلانیہ، سلسلہ اشرفیہ جیلانیہ، جی جیلانیہ۔ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد پھر آپ سے ہوتی ہے ملاقات۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بزم عقیدت میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ حضرت گفتگو فرما رہے تھے، میرے ذہن میں ایک شعر آ رہا تھا کہ وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ اے لوگوں ہرگز خدا ملتا نہیں۔ کچھ میں نے تبدیل کیا ہے، ظاہر ٹی وی پہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو کہہ نہیں سکتا، اور اعلیٰ حضرت ایک بہت خوبصورت نعت شریف میں کہتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ میں عدنان علی حسینی صاحب سے کہوں گا کہ بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں خوبصورت انداز میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ بہت خوبصورت کلام سائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو خالد بھائی کے شاگرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو میرے بھائی بھی ذوالفقار علی حسینی بھی بہت خوبصورت انداز میں پڑھتے تھے، خالد بھائی بھی اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندیاں نصیب فرمائے۔ تو شاہ خوباں تو جان جانا، تو شاہ خوباں تو جان جانا، ہے چہرہ کتاب تیرا، تو شاہ خوباں تو جان جانا، تو شاہ خوباں تو جان جانا، ہے چہرہ کتاب تیرا، نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا، مثال تیرے جواب تیرا، کوثر بھی انہی کی ہے، جنت بھی انہی کی ہے، کوثر بھی انہی کی ہے، جنت بھی انہی کی ہے، سچ پوچھو تو اللہ کے رحمت بھی انہی کی ہے، سچ پوچھو تو اللہ کے رحمت بھی انہی کی ہے دونوں جہاں یارو، ہے دونوں جہاں یارو، جاگیر محمد کے نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا، مثال تیرے جواب تیرا، تو سب حسینوں میں سب سے اول ملا ہے حسن دوام تجھ کو، تو سب حسینوں میں سب سے اول ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کے تیرے، ہے عمر لاکھوں برس کے تیرے، مگر ہے تازہ شباب تیرا، نہ بن سکے ہے نہ بن
سکے گا نہ بن سکے ہیں نہ بن سکے گا نہ بن سکے ہیں نہ بن سکے گا نہ بن سکے ہیں نہ بن سکے گا مثال تیرے جواب تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت کیا خوبصورت ہدیہ نعت پیش کی، اور سائم علی چشتی اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمایا، کیا خوبصورت کلام لکھا انہوں نے ماشاءاللہ، اور عدنان بھائی نے بہت خوبصورت انداز میں آپ نے پیش کیا ماشاءاللہ۔ حضرت میں چاہوں گا کہ کچھ روشنی ڈالیں آپ اپنے۔ حضرت مخدوم پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں جو میں نے حضرت ان کا مزار شریف کچوچا شریف میں، جی مزار مبارک آپ کا یو پی انڈیا کچوچے شریف میں واقع ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جو آپ کے پیر و مرشد حضرت شیخ علاء الدین گنج نبات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خواب میں آپ کو اس جگہ کی زیارت فرمائی۔ واہ واہ واہ، فرمایا یہ وہاں پر تمہاری آخری آرام گاہ بنے گی، وہاں مسجد بھی ہوگی، خانقاہ بھی ہوگی، مدرسہ بھی ہوگا، لوگ آئیں گے اور وہاں سے فیض حاصل کریں گے۔ اچھا، آپ نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ پوری دنیا کا چکر لگایا اللہ اور وہاں جا کر تبلیغ دین فرمائی۔ اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کی جو تصنیف مبارک ہے لطائف اشرفی، جو تصوف میں ایک ماخذ کا درجہ رکھتی ہے، لوگ اس سے فیض حاصل کرتے ہیں، کہ ایسی کتاب کہ جس کے اندر علم شریعت اور علم طریقت دونوں جمع ہیں، شریعت کا علم بھی اور طریقت کا علم بھی۔ واہ واہ، اور یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، اور ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں، کہ شریعت اور طریقت دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی صرف طریقت کو لے کر بیٹھ جائے تو وہ کامیاب ہے، نہیں، طریقت سے پہلے شریعت کا علم ضروری ہے۔ واہ واہ واہ، بزرگوں نے فرمایا، ایک مثال دی، فرمایا شریعت ایسی ہے کہ شریعت تمہیں جو ہے وہ راستہ بتاتی ہے، منزل پر پہنچنا طریقت ہے، منزل کا پتہ چل جانا معرفت ہے، اور منزل تک پہنچ جانا بالکل اس کی حقیقت کا ادراک ہو جانا، فرمایا یہ حقیقت ہے واہ واہ، کہ تم حقیقت تک پہنچ گئے۔ تو اس کتاب میں ہمیں یہ واقعات ملے کہ جب آپ چکر لگاتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے، فرمایا میں نے ایک ایسی عجیب و غریب مخلوق دیکھی کہ جو ایک ٹانگ پر چل رہی تھی، اللہ اکبر، ایک ٹانگ پر۔ فرمایا وہ ہمیں دیکھ کر یہ حیران تھے کہ ہم 2 ٹانگوں پر کیسے چل رہے ہیں، اور ہم انہیں دیکھ کر حیران تھے کہ ایک ٹانگ پر کیسے چل رہے ہیں۔ اسی طرح سمندروں میں بہت سے واقعات ہوئے، اور بہت سی جگہوں پر آپ گئے کہ جہاں پر اللہ رب العالمین کی طرح طرح کی عجائب اور غرائب مخلوق کو آپ نے دیکھا، اور ان تک دین اسلام کا پیغام پہنچایا۔ بہت سو نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور سلسلہ اشرفیہ کے اندر داخل ہوئے۔ حضرت پاکستان میں جو سلسلہ ہے، سلسلہ اشرفیہ، جی پاکستان میں سلسلہ اشرفیہ کی جو اشاعت شروع ہوئی، وہ ہمارے پردادا حضرت قطب ربانی ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ کا مزار مبارک فردوس کالونی گلبہار کے قریب درگاہ علی اشرفیہ کے اندر موجود۔ ذوالفقار بھائی حیات تھے تو کافی آنا ہوتا تھا ماشاءاللہ، آپ کے عرس مبارک کے ماشاءاللہ آتے تھے، بلکہ انہیں عرس مبارک میں نشان اشرف بھی دیا گیا تھا ہمارے والد محترم کی ہاتھوں سے ماشاءاللہ۔ تو وہ سب سے پہلے ہجرت کے بعد پاکستان آئے، جب پارٹیشن ہوئی نا اس کے بعد انہوں نے پہلے کچھ دیر لاہور میں قیام فرمایا، وہاں سے پھر کراچی آ گئے، اور یہیں پر اپنی آخری آرام گاہ کو اپنے وصال سے 2 سال قبل جو ہے وہ متعین فرما دی۔ واہ واہ واہ، اور آپ حضرت مخدوم سمنانی کی 40ویں پشت میں آتے ہیں، یعنی کہ مخدوم پاک کے 40ویں فرزند کہلاتے ہیں۔ تو آپ کی اپنی روحانیت کا عالم یہ تھا کہ وصال سے 2 سال قبل یہ فرما دیا کہ 2 سال بعد میں دنیا سے رخصت ہونے والا۔ اللہ، اور میں نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی کہ میرے لیے کوئی علیحدہ جگہ ہونی چاہیے، قبرستان میں نہیں۔ تو جہاں آج آپ کا مزار مبارک ہے، وہ جگہ آپ نے منتخب فرمائی، اپنے ہاتھ سے خود وہاں اینٹ گاڑی کہ تم لوگ پریشان ہوگے اس وقت اور جگہ ڈھونڈو گے تو یہ جگہ ہے، میں خود اس کی نشاندہی کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، وہیں پر آپ کا مزار مبارک ہے، اور لوگ آتے ہیں، راتوں کو رہتے ہیں، فیض حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے دادا حضرت سید احمد اشرف جیلانی سجادہ نشین بنے، اور
اب میرے والد محترم حضرت ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی دامت برکاتہم العالیہ اس درگاہ کے سجادہ نشین ہیں، اور یہ فیضان حضرت مخدوم پاک کا الحمدللہ پوری دنیا میں ماشاءاللہ حضرت فیضان بیٹھ رہا ہے، اور ہم بھی دعا کریں گے کہ بلکہ آپ سے التجا کریں گے ہمیں بھی بڑی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جناب سید مکرم اشرف الجیلانی صاحب آپ آئے ہمارے اس ٹرانسمیشن میں آپ کا مشہور، جناب قاسم عباس داؤد صاحب آپ آئے چکوال سے میں آپ کا مشہور، جناب عدنان علی حسینی صاحب آپ نے شرکت کی، جناب فیصل قادر صاحب آپ نے شرکت کی۔ ہم آخری میں انشاءاللہ فیصل بھائی سے ہم الوداع سنیں گے، میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ زندگی نے وفا کی، تو کل پھر اسی وقت اسی چینل میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، کلفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔